فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ۔ اس واسطے امام بصیری کہنے لگے انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور جنہوں نے آنا تھا سرکار کے پہلے آ چکے، فرمایا وہ سارے کے سارے لوگوں کے سامنے تمہارے کمالات کا اظہار کرتے رہے۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے۔ اہل سنت ڈاکٹر مفتی محمد اشرف حاصل جلالی صاحب ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتی پتی پھول پھول، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ سرمایہ اہل سنت ڈاکٹر مفتی محمد اشرف حاصل جلالی صاحب ہم انجمن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور احادیان میں اس مجلس کی جانب سے ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ اب مولانا صاحب کا خصوصی بیان اب آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت سے تمام حضرات درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکریم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توحید و رسالت کی خاطر، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم، فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے۔ معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا، ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے۔ کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان مت والوں پر، ہم ان کج فکر خطیبوں کو
راز توحید بتائیں گے۔ تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے۔ وہ دیپ جو بجھ گئے فتنوں کی تند و تاریک ہواؤں سے، طیبہ کی دیا سلائی سے ہم پھر وہ دیپ جلائیں گے۔ ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے۔ اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی بہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے۔ یہ سن لیں چور اندھیروں کے، اب آگے دور سویروں کے، ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے۔ یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ یا مجرم بیٹھے میلوں میں اور غازی تڑپیں جیلوں میں، ہم جبر کے ظالم ہاتھوں سے اب غازی کو چھڑوائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے، وہ دن بھی آئے گا آصف، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گزار زمان، سید سروران، حامی بے کسام، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام آج ہم سب کو اس عظیم الشان محفل نور شریف میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال کا یہ خصوصی فضل ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں خیر الامت کا فرد بنایا ہے۔ یہ امت توحید ہے، اور یہ سارے کا سارا فیض 12 ربیع الاول شریف کا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوتی رہی، وہ اپنے ماحول کو انوار توحید سے منور کرتے رہے۔ ان میں ہر ایک کا انداز تبلیغ نہایت بے مثال اور مؤثر تھا، مگر سید عالم، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کائنات میں کچھ اور انداز سے ہوئی۔ پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادتیں عظیم ولادتیں تھیں، مگر کسی پیغمبر کی ولادت ایسی نہیں تھی کہ جس نے کسی اور نبی کی ولادت کی گنجائش نہ چھوڑی ہو۔ وہ جلوہ گر ہوئے، صحن چمن میں پھول بن کے مسکرائے، ان کی خوشبوؤں سے زمانہ مہکا، مگر وہ اعلان یہی کر رہے تھے، یأتی من بعد اسمہ احمد، ہم آئے ہیں مگر ہمارے آقا ابھی آنے والے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کو صحن نبوت میں جو پھول کھلے تو اس انداز سے
کہ جن کے کھلنے کے بعد کسی اور کی جگہ ہی نہیں بچی۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ نبوت کا دروازہ کیوں بند ہو گیا؟ اس واسطے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے انہوں نے اس وقت کی ڈوز انسانیت کو دی، اور قیامت تک کے دکھوں کا علاج ان کی ذمہ داری نہیں تھا، ان کا کام اس وقت انسان کی رہنمائی کرنا تھا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اس انداز میں ہوئی، فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا، کوئی بات باقی نہیں رہ جائے گی جو میں بیان نہ کروں، میں کردار کی ہر خوبی کو بھی ظاہر کروں گا، میں اخلاق کی ہر عظمت کو بھی اجاگر کروں گا۔ نظام زندگی ہو یا نظام بندگی ہو، فرد کا نصاب ہو یا قوم کا نصاب ہو، حکمران کی ہدایت کے لیے اسلوب ہو یا عوام کے لیے ایک گائیڈ بک ہو، فرمایا وہ مسجد میں سجدہ کرنے کا طریقہ ہو یا دکان پہ سودا بیچنے کا طریقہ ہو، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے رب نے مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو فرما رہے تھے ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، اے میری امت میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں اور کسی روشن خیالی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں روشنی دے دی جو قیامت تک کام دے گی، لیلھا کنہارھا، میری امت تمہاری رات بھی دن کی طرح روشن ہے، میں نے ہر چیز تمہارے سامنے بیان کر دی ہے، انسان کو جو چاہیے میں نے دے دیا ہے، جنت جانے کے جتنے کام ہیں میں نے بیان کر دیے ہیں، جہنم سے بچانے کے لیے جتنی تدبیریں ہیں میں نے ان سب کو واضح کر دیا ہے۔ تو یہ 12 ربیع الاول شریف کا فیض اس انداز کا فیض ہے کہ آج بھی 1 ارب 56 کروڑ انسانوں کے دلوں میں جو نور ہے وہ نور میرے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا نور ہے۔ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تھے نور بھی ساتھ ہی غروب ہو جاتا تو پھر سوگ کی باتیں کی جاتی، پھر افسوس کی باتیں کی جاتی، اور پھر یوم سوگ منایا جاتا۔ اور اگر وہ نور آج بھی کروڑوں سینوں میں موجود ہے، غروب نہیں ہوا اور روشن ملت ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر جس ولادت کا اب تک نور باقی ہے اس ولادت کا اب تک سرور بھی باقی ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ منفرد انداز کی ولادت ہے۔ پہلے کی کوئی 15 صدیاں دیکھو، وہاں یکے بعد دیگرے کتنے انبیاء کرام علیہ السلام ان کو پاؤ گے، پھر ان کی تبلیغیں، پھر ان کے جہاد، ایک طرف وہ اور دوسری طرف یہ میرے نبی علیہ السلام کی ولادت کے بعد کی 14 صدیاں، ان میں اور ان میں اگر تم تقابل کرو تو یہاں صرف ایک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہے، اور جس کے نتیجے میں تمہیں ساری صدیوں کے اندر مجموعی طور پر اربوں لوگ نعرہ توحید لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور دوسری طرف پہلے کی 15 صدیوں کا انداز تمہیں اور طرح کا نظر آئے گا۔ اور اگر معاشر کا گزٹ پڑھو تو پھر بھی تمہیں پتا چلے گا کہ 12 ربیع الاول شریف کا فیض تاریخ انسانیت میں منفرد قسم کا فیض ہے، اور جو انداز توحید میرے محبوب علیہ السلام نے اختیار کیا تھا اس کا فیض سب سے بڑھ کر ہے۔ قیامت کے دن کی خبر دیتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے فی الجنت 120 صفا، جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی، یہ بھی غیب کی خبر ہے، اور ہر صف میں جو کھڑا ہے اس کے بارے میں بھی علم میرے نبی علیہ السلام کو ہے۔ اور آپ نے ان ساری چیزوں کو واضح کرتے ہوئے فرما دیا کہ جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی، ان 120 صفوں کے اندر فرما 80 منہا من امتی،
80 صفحے میرے غلاموں کی موجود ہوں گی۔ اس بنیاد پر اب تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جو کلمہ توحید لوگوں کو پڑھایا، مجموعی طور پر ان کو اگر شمار کیا جائے گا تو وہ 40 صفحے مکمل کرنے والے ہوں گے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو کلمہ توحید دیا اور قیامت تک آپ کا سوز جن سینوں کو ایمان نگر بنائے گا، ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ جنت کی 80 صفوں کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کا فیض کتنا زیادہ ہے، اور توحید کی خدمت کے لحاظ سے ہمارے نبی علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ کتنا زیادہ ہے، اور اس امت توحید کی خدمت توحید کتنی ہے کہ ادھر تمام امتیں اکٹھی ہوں گی تو ان میں جو توحید پرست ہیں وہ جنت کی 40 صفوں کے اندر مکمل ہو جائیں گے، اور یہ اکیلی امت توحید اتنی بڑی امت توحید قرار پائے گی کہ وہ صف جو شرق و غرب تک پھیلی ہوئی ہوگی، اس جنت کی 80 صفیں میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں سے بھر جائے گی۔ اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ امت شرک نہیں ہے، یہ امت توحید ہے۔ جنت کی اتنی صفوں کو بھرنا یہ کوئی معمولی سا کام نہیں۔ اگر شرک و بدعت کے تیر جس انداز میں آج امت پہ مارے جا رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو پھر تو پیچھے ٹانگے کی سواریاں بھی نہ بچنی، پھر 80 صفوں کو بھرنے کی بات تو بڑی دور کی ہوگی۔ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ امت منفرد امت ہے کہ جن کو رب ذوالجلال نے ایسا ذوق توحید دیا اور ایسا شوق عبادت دیا اور ایسا سوز تبلیغ دیا کہ اگرچہ 15ویں صدی آ گئی ہے مگر آج بھی اس پورے مجمع میں اگر تم دیکھو گے کہ جو سب سے ان پڑھ ہے، سب سے جاہل ہے، اگر اس کو بھی اگر کوئی شخص آ کے یہ کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں سونے میں توڑتا ہوں، تم ایک بار بت کو سجدہ کر دو، تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں سب سے ان پڑھ، سب سے نادار، مفلس اور بھوکا امتی بھی یہ کہے گا کہ میں سونا تیرے منہ پہ مارتا ہوں، میں بت کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اس امت کو توحید کا ایک خاص جذبہ عطا کیا اور خاص ہمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں پہلی امتوں کی حیثیت، ان کا انداز بھی دیکھ لو۔ ہم اس لیے نہیں کہ اس امت میں ہے تو اس کی عظمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلوا کے نکلے تھے اور وہ رات کے وقت ان کو لے کے چلے، جب صبح کا ٹائم ہوا فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پکڑنے والے پیچھے سے آ گئے ہیں، اگر ہم آگے بڑھیں گے سمندر میں ڈوب جائیں گے، اگر ٹھہرے رہیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے اور پھر فرعون کی غلامی کرنا پڑ جائے گی، تو انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ رستہ بنا دے گا۔ اب رستہ بن گیا، وہ سارے سمندر میں داخل ہوئے اور پار گزر گئے، اور جو دشمن تھے وہ داخل ہوئے اور موجوں میں غرق ہو گئے۔ اب یہ امت توحید پہ پکی کتنی نکلی، جس وقت سمندر سے پار ہوئے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، ان کا گزر ایک قوم سے ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہمراہ ہیں، یہ ان کے ساتھ چل رہے، آگے قوم ہے جو بتوں کی پوجا کر رہی ہے، تو اتنے میں یہ اس امت کو توحید بھول گئی۔ ابھی 14 صدیاں تو کیا 14 مہینے بھی نہیں گزرے، 14 مہینے تو کیا 14 دن بھی نہیں گزرے، اور پیغمبر ان کے ساتھ ہیں اور رب نے ان کو موت کے منہ سے نکالا ہے اور بڑا ان پہ انعام کیا ہے، لیکن جب وہ اپنے پیغمبر کی قیادت میں گزرتے ہیں بت پرستوں کے پاس سے، ان کی راہ ٹپکتی ہے بت پرستی کے لیے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے بت ہیں، خدا ہیں، ہمیں ایسا کوئی خدا دکھاؤ، ہمیں ایسا کوئی بت دے دو جس کو ہم سجدے کریں۔ ان پر اللہ کا احسان دیکھو، فرعون کی غلامی سے نجات دلوائی۔
اللہ کا فضل دیکھو، سمندر کی موجوں میں رستے بنائے. ان لوگوں کا تو حق بنتا تھا، ان کی بوٹی بوٹی بھی ہو جاتی، پھر بھی احد احد کی صدائیں گونجتی رہتی، مگر وہ اتنا کھوکھلا یقین ان کا ہے، پار گزرتے گئے ہیں اور ان کو حیا نہیں آ رہی کہ اپنے نبی سے شرک کی اجازت مانگ رہے ہیں اور کہتے ہمیں کوئی بت دو ہم جس کو سجدے کریں. اب یہ کوئی داستان نہیں، یہ رب کا قرآن ہے جس سے میں تمہارے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں. ایک طرف وہ امت دیکھو اور دوسری طرف یہ امت دیکھو جن کی بالمشافہ ہماری تو ہمارے نبی علیہ السلام سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور جن کے سامنے قرآن اترا تھا ہم نے ان سے گواہی بھی نہیں لی. اس کے باوجود ہر دل میں یہ اطمینان ہے 100% سے بڑھ کے کہ جو میرے گھر میں قرآن ہے یہ وہی ہے جو میرے نبی علیہ السلام کے سینے پہ اترا تھا. اگرچہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ سامنے آ کے کہ یہ مجھ پر اترا ہوا قرآن ہے، ہمیں جبریل علیہ السلام نظر نہیں آئے، مگر اس پورے مجمع میں کسی ایک کا ایسا مزاج نہیں ہوگا جس نے قرآن کو قرآن ماننے کے لیے کبھی ڈیمانڈ کی ہو کہ میں ویسے نہیں مانتا، مجھے اللہ کے نبی خود فرمائے کہ میرا قرآن ہے پھر میں مانوں گا، یا مجھے جبریل کہے پھر میں مانوں گا، یا مجھے حضرت صدیق اکبر کہے پھر میں مانوں گا. تم سب قرآن کو مانتے ہو اور کبھی تم نے ڈیمانڈ نہیں کی تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ امت آج بھی اپنے عقیدہ عصمت پر قائم ہے، سب کے دلوں میں نور قرآن ہے، قرآن پر یقین ہے، بت پرستی سے بیزار ہے. تو پتہ چلا کہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ہمارے نبی علیہ السلام نے جو توحید کی اذان پڑھی تھی وہ آج بھی ہمارے کانوں میں سنائی دے رہی ہے، اور آج بھی امت کا بچہ بچہ اسی عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے نعرے لگاتا نظر آ رہا ہے. اس بنیاد پر اس امت توحید کا مزاج پہلی امتوں سے بالکل جدا ہے، اور یہ انہی خطوط پر ہے، نظریات پر ہے جو کہ دار ارکم سے چلے، جو صفہ پہ جن کی تبلیغ ہوئی، بدر حنین کے مارکوں میں جس کا اظہار ہوا، اور اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود ادھر کی صورتحال دیکھو، چند گھنٹے گزرے تھے کہ یقین موت اپنی مر گیا، پل پلا عقیدہ ہو گیا، اور ادھر آج تک امت سوز توحید اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے. اس بنیاد پر اس امت کی عظمت کو سلام ہے. ہمیں اپنی کمزوریوں کا، کوتاہیوں کا اعتراف ہے کہ کتنی بلندی تھی معاشرے میں جب معاشرے کی افراد ان کو صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تعبیر کیا جاتا تھا. اور پھر کیسا زمانہ تھا جب سوسائٹی میں چلنے پھرنے والوں کو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک سے تعبیر کیا جاتا تھا. اور پھر کیسا حسین دور تھا کہ جب سوسائٹی میں درس دینے والوں کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا، اور جب ماحول میں موجود حق پرستوں کو داتا گنجیا بخش حجویری کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. آج وہ چہرے ہمیں اپنی سوسائٹی میں چلتے پھرتے نظر نہیں آتے. ہمیں اس زوال اور انحطاط پر اعتراف ہے کہ کمی آئی ہے سوز میں، اور کردار اور عمل کے اندر کمی آ گئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی پہلی امتوں کے مقابلے میں یہ امت آج بھی سردار امت ہے. اور کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ اس کی شان والی ہے کہ قرآن آج بھی کوئی زبر سے زیر نہیں کر سکا. دین کے فرائض آج بھی موجود ہیں اور محفوظ ہیں، اور دین کے احکام آج بھی امت میں ان پر عمل کرنے کا اور حفاظت کا جذبہ موجود ہے. تو اس بنیاد پر یہ سوز ہے وہ 12 ربیع الاول شریف کا کہ وہ دن جو کہنے کو ایک دن ہے مگر اس کا راج صدیوں پہ ہے، اور اس دن کی ایک گھڑی ایسی ہے کہ صدیاں بھی اس گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ گھڑی کون سی گھڑی ہے؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. آج ہمیں فکری طور پر لوگوں نے الجھنوں میں پھنسانے کی کوشش کی اور غیروں کی سازش پر اس امت کے اندر افتراق اور انتشار کی آریاں چلائی گئیں.
اور کبھی منصب نبوت پر اعتراضات کی مشق کروائی گئی اور کبھی شان الوہیت اور معیار الوہیت کو نئے انداز میں پیش کرنے کے دھندے کیے گئے. یہ یاد رکھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جو کلمہ اسلام ہے اس کا اولین حصہ جس میں توحید کا ذکر ہے یہ ہر دور کا کلمہ توحید ہے. ہر دور کے اندر کلمہ توحید یہ رہا. وہ دور حضرت آدم علیہ السلام کا ہو, وہ دور حضرت نوح علیہ السلام کا ہو, وہ دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہو, اور وہ آج کا زمانہ ہو. ہر دور میں کلمہ توحید ایک ہی رہا, لا الہ الا اللہ. لفظ اللہ کی جگہ کبھی بھی کلمے میں اللہ کا دوسرا کوئی نام استعمال نہیں کیا گیا. حالانکہ رب کے سارے نام ہی برکت والے ہیں. وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ ستار بھی ہے, وہ غفار بھی ہے, وہ خبیر بھی ہے, وہ قدیر بھی ہے. مگر کلمہ توحید میں اللہ کی جگہ دوسرا کوئی نام استعمال نہیں کیا گیا. کسی دور میں یہ کلمہ توحید نہیں تھا لا الہ الا الرحیم. کسی دور میں یہ کلمہ توحید نہیں تھا لا الہ الا الکریم. کسی دور میں یہ کلمہ توحید نہیں تھا لا الہ الا الستار. بیان کرنا ہے. اور جو الوہیت ہوتی ہے وہ مجازی نہیں ہوتی, جو الوہیت ہوتی ہے وہ عطائی نہیں ہوتی. الوہیت کسی شریعت میں بھی رب کے سوا کسی دوسری ذات کے لیے ایک منٹ تو کیا ایک سیکنڈ بھی تسلیم نہیں کی گئی. تو پھر یہاں پر لا الہ الا اللہ میں اللہ کے بعد اس لفظ کا ذکر ہوگا کہ جو معیار الوہیت کی ترجمانی کرے, جو معیار الوہیت کو بیان کرے, جو مجاز میں نہ جاتا ہو, جو عطائی نہ ہوتا ہو. تو اگر اللہ کے ناموں میں سے مثال کے طور پر لفظ رحیم رکھ دیا جاتا یہاں پر لا الہ الا الرحیم تو توحید بیان نہ ہوتی. کیوں؟ رحیم اللہ بھی ہے, رحیم اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم اللہ کو کہا گیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں رحیم ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا. تو اگر لفظ اللہ کی جگہ کلمے میں لفظ رحیم ہوتا تو توحید بیان نہ ہوتی. پھر تو دو معبود ثابت ہوتے کہ کوئی الہ نہیں مگر رحیم. رحیم وہ بھی ہے, رحیم یہ بھی ہے. اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے کبھی بھی کلمہ توحید میں لفظ اللہ کی جگہ اپنا دوسرا کوئی نام استعمال نہیں ہونے دیا. کیونکہ رحیم مجازی ہو سکتا ہے, کریم مجازی ہو سکتا ہے, مگر اللہ مجازی نہیں ہو سکتا. اس بنیاد پر ہر دور میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ رہا. اب سوچنے کی بات ہے جس لفظ اللہ کی جگہ کلمہ توحید میں اللہ کا بتایا ہوا نام رحیم استعمال نہ کر سکے, اس لفظ اللہ کی جگہ کلمہ توحید میں لفظ داتا کیسے استعمال ہو سکے گا, لفظ خواجہ کیسے استعمال ہو سکے گا, لفظ دستگیر کیسے استعمال ہو سکے گا, لفظ غریب نواز کیسے استعمال ہو سکے گا, لفظ مشکل کشا, لفظ حاجت روا جو آج لوگ استعمال کر کے ترجمہ کرتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ کوئی 11ویں والا نہیں, کوئی 12ویں والا نہیں, کوئی داتا نہیں, کوئی دستگیر نہیں مگر اللہ. وہ جو الوہیت کا معیار داتا سے بیان کرے, دستگیر سے بیان کرے, مشکل کشا سے بیان کرے, حاجت روا سے بیان کرے. میں تو سمجھتا ہوں توحید سمجھی تو کیا انہوں نے سونگی بھی نہیں ہے. جس لفظ کی جگہ اللہ کی جگہ لفظ رحیم نہ آ سکے تو داتا کا لفظ تو قرآن میں آیا نہیں, دستگیر کا لفظ تو رب نے فرمایا نہیں. یہ فارسی لفظ, یہ اردو کے لفظ, یہ پنجابی کے لفظ, ان کو کیسے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے لفظ اللہ کی ٹرانسلیشن میں اور لفظ اللہ کے ترجمے میں, جہاں لفظ رحیم لفظ کریم نہ ترجمہ اللہ کا لفظ کا پورا کر سکے. یہ لفظ وہ ترجمہ کس انداز میں پورا کر سکتے ہیں؟ اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت صفا سے لے کر آج تک اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ معیار الوہیت کو سمجھا جا, اور معیار الوہیت مددگار ہونا نہیں, معیار الوہیت مشکل کشا ہونا نہیں, معیار الوہیت حاجت روا ہونا نہیں, معیار الوہیت غریب نواز ہونا نہیں. چونکہ جو معیار الوہیت ہوگا اللہ ہونے کا معیار
وہ مجاز میں نہیں آئے گا، وہاں تعدد نہیں ہوگا، وہ عطائی نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پر معیار الوہیت دو چیزیں ہیں، واجب الوجود ہونا، مستحق عبادت ہونا۔ میرا اللہ ہی واجب الوجود ہے، وہی مستحق عبادت ہے۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے، رب چاہے تو خود کر دیتا ہے، چاہے تو اپنے بندوں سے بھی کروا دیتا ہے۔ اب اس چیز کو تھوڑا سا قرآن سے سمجھیں کہ معیار الوہیت کیا چیز ہے۔ اس کے لحاظ سے شرک کیا بنے گا، توحید کیا ہے؟ الاشراک اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود اور بمعنی استحقاق العبادہ۔ شرک کیا ہے؟ کہ رب کی الوہیت میں کسی کو شریک ماننا۔ الوہیت کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا۔ ان میں سے کوئی وصف بھی اللہ کے سوا جو کسی میں مانے گا، ایک یا دونوں، وہ مشرک ہو جائے۔ جو یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی واجب الوجود ہے اور اللہ ہی مستحق عبادت ہے۔ اور جہاں تک مدد کا تعلق ہے، وہ تو رب ذوالجلال نے بدر میں فرشتوں کو بھیج کر مدد کروائی تھی، تو وہاں پتا چلا کہ مددگار مجازی ہو سکتا ہے مگر اللہ مجازی نہیں ہو سکتا۔ فرشتے مدد کر کے اللہ نہیں بنے تھے، اللہ کے بندے ہی رہے تھے، اس واسطے کہ مددگار ہونا اور ہے، اللہ ہونا اور ہے۔ اس کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا۔ وہ چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا بھی بہت سی مشکل کشائی کر لیتا ہے، اور جادوگروں کے جادو پر وہ قابض اور بہتری ہو پا سکتا ہے۔ اس بنیاد پر اب دیکھیے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم اس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے بندے بھی بندوں کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اس رب کی توحید ہے کہ جس نے یہ شان بخشی ہے اپنے بندوں کو، اگر اللہ چاہے ان کو اپنی مدد کا مظہر بنائے تو اس کے بندے بھی بندوں کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں، چونکہ محفل نور ہے، میلاد شریف ہے، ہم یہی بیان کر رہے ہیں میلاد کے اندر کی توحید کیا ہوتی ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود وہ ہوتا ہے جو ازلی ہو، ابدی ہو، دائمی ہو، جس پر نہ کبھی وفات آئے نہ کبھی زوال آئے، جس کا نہ میلاد ہو، جس کی نہ وفات ہو، وہ اللہ ہے۔ اور ہم میلاد منا کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں، ہمارے نبی علیہ السلام کی جو کہ ولادت ہوئی ہے، یہ واجب الوجود نہیں، واجب الوجود اللہ کی ذات ہے۔ دوسری طرف سے ایک گھر کے معیار الوہیت بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ مددگار ہونا۔ اس میں ان کا مقصد کیا ہے کہ انجینئرڈ خود ساختہ شرک ثابت کیا جا۔ کہاں سے؟ صحابہ سے لے کر آج کے مسلمانوں کے اندر خود ساختہ شرک کے لیے نئی تعریف گھڑی گئی اور الوہیت کا نیا معیار بنایا گیا، وہ ہے مددگار ہونا۔ اور اس پر پھر شرک کی مشینری چلتی گئی، کتابیں لکھی جاتی رہیں۔ تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن جس معیار الوہیت کو بیان کرتا ہے وہ آج بھی ہمارے سینے میں موجود ہے، اور جس کو دوسری کمپنی بیان کر رہی ہے، قرآن مجید کی 100 آیات اس کا رد کرتی ہیں، اور قرآن مجید کی 100 آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے طبقے کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ رب ذوالجلال کی منصب الوہیت کو کھینچ کے معاذ اللہ بندوں کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تاکہ جعلی شرک ثابت کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ کھینچ نہیں سکتے کہ اللہ کے مقام کو، الوہیت والے مقام کو کھینچ کے بندوں میں لے آئیں، ایسا کر نہیں سکتے، مگر شو یہ کر رہے ہیں کہ اللہ بھی غیب کی خبر دے، نبی علیہ السلام کی غیب کی خبر دے، اللہ بھی مشکل کشائی کرے، نبی علیہ السلام بھی مشکل کشائی کرے، ایک وصف دونوں میں ثابت ہو گیا تو یہ سنی مان رہے ہیں، لہذا ان میں شرک پایا گیا۔ اب یہ ان کی کوشش ہے۔ میں کہتا ہوں معیار الوہیت واجب الوجود ہونا ہے، مستحق عبادت ہونا ہے۔ رب چاہے
تو جسے جتنا فضل اس پہ کر دے اللہ پر کوئی قید نہیں لگا سکتا، خالق کائنات پر کسی طرح سے کوئی لازم نہیں کر سکتا۔ ایک طرف تو اللہ کی شان میں تنقیص کی گئی اور دوسری طرف شان رسالت پر بد اعتقادی کا جو معاملہ تھا وہ شرک کے ڈراوے کے تحت سب کچھ ہضم کرنے کی کوشش کی گئی اور امت مسلمہ کے جمہور پر شرک کا فتویٰ لگا دیا گیا۔ اب قرآن دیکھو تو پتہ چلے گا کہ یہ فتنہ کہاں سے چلا، اور صداقت قرآن کی آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تیسرا پارہ پڑھو، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، ان کو نکالتا ہے، کہاں سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ یہ قرآن ہے۔ میں حدیث بیان کرتا تو شاید کوئی کہتا وہ حدیث تو پڑھ گئے تھے مگر اس کی سند کمزور ہے، تو میں تیسرے پارے کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہاں رب کے ایک وصف کا ذکر ہے مگر معیار الوہیت کا ذکر نہیں ہے۔ ظلمت سے نکال کے نور دینا مدد ہے، ظلمت سے نکال کے نور دینا مشکل کشائی ہے، ظلمت سے نکال کے نور دینا حاجت روائی ہے۔ تو ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے؟ سارے بولو، کون دیتا ہے؟ ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ ظلمت سے نکالتا ہے، نور دیتا ہے، اور یہ سب تم سمجھ رہے ہو کہ یہ معمولی کام نہیں، بہت بڑا کام ہے، یہ مشکل کشائی ہے، یہ حاجت روائی ہے۔ اب اگر یہی وصف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ثابت ہو جائے تو دوسری کمپنی کے نزدیک ہضم نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ ان کے نزدیک مددگار ہونے کا مطلب اللہ ہونا ہوتا، اور سرکار بھی یہی کام کرے تو ان کی تعریف کے مطابق تو اللہ بن جائیں گے، تو شرک بن جائے گا۔ مگر ہماری تعریف پہ کوئی پریشانی نہیں، کوئی پشیمانی نہیں، ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ وصف ہمارے نبی علیہ السلام میں بھی ہے، مگر کہیں گے شرک نہیں ہوا بلکہ قرآن کا حکم ظاہر ہوا ہے۔ اب دیکھو 13واں پارہ، رب ذوالجلال کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ محبوب، ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، آپ کیا کریں؟ لتخرج، تاکہ آپ نکالیں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ کس کو؟ ہمارے نبی علیہ السلام کو۔ لتخرج، تاکہ آپ نکالیں۔ کس کو؟ الناس، کروڑوں لوگوں کو۔ کہاں سے؟ اللہ فرماتا ہے جہاں سے میں نکالتا ہوں۔ لتخرج، تاکہ آپ نکالیں، الناس، کروڑوں لوگوں کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے سویروں کی طرف۔ اب تیسرے پارے میں جو وصف رب نے اپنا بیان کیا، 13ویں پارے میں وہی وصف ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی بیان کر دیا۔ تیسرا پارہ کہتا ہے ظلمت سے نکال کے نور اللہ دیتا ہے، اور 13واں پارہ کہتا ہے ظلمت سے نکال کے نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اور یہ ترجمہ چاہے کس کا پڑھو، انہیں یہ ترجمہ کرنا پڑے گا، قرآن مجید کے ان لفظوں کے نیچے لکھنا پڑے گا۔ تو اب یہ وصف ایک ہے، کیا؟ ظلمت سے نکالنا، نور دینا، اور وصف کیسا ہے؟ مشکل کشائی والا، حاجت روائی والا۔ یہ اللہ کا بھی ہے اور یہ نبی علیہ السلام کا بھی ہے، مگر شرک نہیں ہوا۔ کیوں؟ سرکار کو یہ کہہ کے مددگار تو مانا گیا ہے، مگر یہ کہہ کے سرکار کو واجب الوجود تو نہیں مانا گیا، یہ کہہ کے سرکار کو معبود تو نہیں مانا گیا۔ وہ ظلمت سے نکالے، نور دے، پتہ چلا مدد کر لیتے ہیں، مگر یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ اللہ بن گئے ہیں۔ اب جن لوگوں نے اللہ ہونے کا معیار مددگار کو بنایا، مشکل کشا کو بنایا، حاجت روا کو بنایا، وہ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ان دو آیات کو ملا کے پڑھ نہیں سکتے، ان کی تعریف افورڈ ہی نہیں کرتی کہ وہ دونوں آیتوں پہ یقین کامل رکھ سکیں، اور جو ہمارا نظریہ ہے اس کے مطابق
کوئی خطرہ نہیں، کوئی جھجک نہیں. ہم برملا کہتے ہیں اللہ بھی ظلمت سے نکالتا ہے، نور دیتا ہے. نبی علیہ السلام بھی ظلمت سے نکالتے ہیں، نور دیتے ہیں. شرک کیوں نہیں ہوا؟ اللہ خود نکالتا ہے. اور نبی علیہ السلام رب کی ڈیوٹی پہ نکالتے ہیں. اللہ خود نکالتا ہے اور میرے نبی علیہ السلام رب کی دی ہوئی توفیق سے نکالنے والے ہیں. اب دیکھو یہاں یہ فرق کتنا بن گیا معیار الوہیت کا. جنہوں نے مددگار ہونے کو اللہ ہونا کہا تو مددگار تو دوسرے ثابت ہوگا مگر اللہ تو دوسرا نہیں ہو سکتا. اور کوئی یہ بھی نہ کہے کہ ہم بعد از وصال کی باتیں کریں گے. اگر تو کوئی زندہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا تو پھر بعد از وصال کے تبصرے کر لیے جائیں. اور اگر میرے رب کا زندوں میں بھی کوئی شریک نہیں اور فوت شدگان میں بھی کوئی شریک نہیں تو پھر قیامت تک اس حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ جو کل صفہ پہ توحید پڑھائی گئی تھی وہ توحید آج بھی اہل سنت کے سینوں میں موجود ہے. اب دیکھو 18واں پارہ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا اور تم پہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی ستھرا نہ ہوتا. لیکن اللہ یزکی من یشاء، رب جسے چاہے اس کے دل کو دھو دیتا ہے. اب پتہ کیا چلا کہ دلوں کو کون دھوتا ہے؟ یہاں اللہ کا ایک وصف بیان ہوا، وہ معیار الوہیت نہیں، اللہ کی شان ضرور ہے. وہ کیا کہ وہ دل دھوتا ہے، دلوں کو ستھرا کرتا ہے. اور یہ کوئی معمولی کام نہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے آج سائنس ترقی بڑی کر گئی ہے، ہم سینہ چیریں گے آپریشن تھیٹر میں، دل نکالیں گے، دھو دیں گے، تو میں کہتا ہوں کیا دل کو دھو کے دل سے کفر کی سیاہی بھی کوئی مٹا لے گا؟ اور امام غزالی کہتے ہیں یہ دھڑکنے والا دل تو دل ہے ہی نہیں جس کی شریعت بات کرتی ہے. اگر دھڑکنے والا دل ہوتا تو پھر بھینس میں انسان کے مقابلے میں بڑے سائز کا موجود ہے. پھر جو امانت پہاڑ نہیں اٹھا سکے تھے، زمین نہیں اٹھا سکی تھی، وہ انسان کی جگہ بھینس اٹھا جاتی، مگر نہیں اٹھا سکی، انسان نے اٹھائی ہے. تو وہ حقیقی دل اس دھڑکنے والے دل کے ساتھ یوں قائم ہے جیسے عالم کے ساتھ علم قائم ہوتا ہے. چمٹا ہوا نظر نہیں آتا لیکن قائم ہوتا ہے. ایسے ہی دھڑکنے والے دل کے ساتھ حقیقی دل قائم ہے. وہ لطیفہ ربانیہ ہے، وہ نظر نہیں آتا، قائم ہوتا ہے. تو جس کو سینہ چیر کے بھی دیکھ نہ سکیں دھو کیسے سکیں گے؟ تو دلوں کو کون دھوتا ہے؟ اللہ. دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے اور دلوں کا میل کون اتارتا ہے؟ دلوں کا زنگ کون دور کرتا ہے؟ اللہ. اب اگر یہی وصف قرآن مجید سے ثابت ہو جائے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی ہے تو وہ کمپنی جنہوں نے مددگار ہونے کو معیار خداوندی کہا تھا وہ نہیں بچ سکیں گے. ان کے بقول قرآن میں شرک آ جائے گا کہ اللہ بھی دل دھوئے اور نبی علیہ السلام بھی دل دھوئے. ان کے بقول شرک بنے گا. اور ہمیں کوئی پشیمانی نہیں کیونکہ ہم نے کسی کے کہنے پہ منصب توحید کو بدلا نہیں ہے. ہم نے صفہ والے معیار الوہیت کو پڑھا ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اب دیکھو چوتھا پارہ کیا کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے مومنین پر احسان کیا اذ بعث فیہم رسولا کہ رب ذوالجلال نے ان میں اپنے عظیم رسول کو بھیجا. ان کی شان کیا ہے، وہ کرتے کیا ہے؟ قرآن پڑھو. اللہ فرماتا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ان کی شان یہ ہے کہ وہ آیات پڑھتے جاتے ہیں اور دلوں کو دھوتے جاتے ہیں. یزکیہم، دلوں کو دھوتے ہیں. اب ترجمہ چاہے جس کا پڑھو، تزکیہ کا لفظ قرآن میں دونوں ذاتوں کے لیے ہے. اللہ بھی دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام بھی دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، رب بھی دلوں کو دھوتا ہے، نبی علیہ السلام بھی دلوں کو دھوتے ہیں. 18واں پارہ یہ کہتا ہے اللہ دلوں کو دھوتا ہے. چوتھا پارہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دلوں کو دھوتے ہیں. تو قرآن ڈبل باتیں تو نہیں کرتا، قرآن تو ایک بات کرتا ہے. افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اللہ فرماتا ہے قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل یہ ہے الحمد سے لے کر والناس تک ایک بات کرتا ہے. آپس میں باتیں ٹکراتی نہیں ہیں کہ 18واں کچھ اور کہے چوتھا کچھ اور کہے تو ٹکرائیں گی نہیں. قرآن کو قرآن مانا جائے گا. تو اس نظریے پر جو ہمارا ہے کہ آپس میں ٹکراؤ نہیں، دونوں ہی نکالتے ہیں اور شرک نہیں ہے. کیوں؟
اللہ خود نکالتا ہے، اور نبی علیہ السلام اللہ کی ڈیوٹی پہ نکالتے ہیں، اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی پر نکالتے ہیں۔ اللہ بھی دل دھوتا ہے، نبی علیہ السلام بھی دل دھوتے ہیں، مگر شرک نہیں ہے، اللہ خود دھوتا ہے، اور نبی علیہ السلام رب کے دیے ہوئے فضل سے دلوں کو دھو دیتے ہیں۔ اب جنہوں نے شرک کے تیر امت پہ مارے کہ تم کہو اللہ بھی غیب جانتا ہے، نبی علیہ السلام بھی غیب جانتے ہیں، اللہ بھی مشکل حل کرتا ہے، نبی علیہ السلام بھی مشکل حل کرتے ہیں، تو انجینئر شرک ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں ان کو کہتا ہوں پہلے آیات کا تو جواب دو، اللہ بھی نکالتا ہے، نبی علیہ السلام بھی نکالتے ہیں، اللہ بھی دل دھوتا ہے، نبی علیہ السلام بھی دل دھوتے ہیں، تو پتا کیا چلا؟ ایک ہی بات قرآن کر رہا ہے، وصف ایک ہے، ذاتیں دو ہیں اور جہتیں بھی دو ہیں، وہی وصف اللہ میں اور طرح کا ہے، وہی وصف نبی علیہ السلام میں اور طرح کا ہے۔ رب مشکل حل کرتا ہے، کسی سے طاقت لے کے نہیں، اپنی قدرت سے حل کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام مشکل حل کرتے ہیں اپنی ذاتی طاقت سے نہیں، رب کے دیے ہوئے فضل سے حل کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید برہان رشید اس چیز کو واضح کر رہا ہے۔ دیکھیے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ ہے، خالق کائنات فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیسے مدد کرے گا؟ یثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدم ثابت رکھے گا۔ قدم ثابت رکھنا، نہ ڈولنے دینا، نہ ڈگمگانے دینا، یہ مدد ہے، یہ مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے۔ اس زمانے میں گھوڑے دوڑ رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، تیر برس رہے ہوں، تو جو ثابت قدم رکھے وہ مشکل کشا ہے۔ آج بم بلاسٹ ہو رہے ہوں اور آج فائرنگ ہو رہی ہو اور جو ثابت قدم رکھے وہ مشکل کشا ہے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے میرے بن جاؤ، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ تو پتا کیا چلا؟ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ نے اپنا ایک وصف بیان کیا۔ اب اگر مخلوق میں سے کسی کو ثابت قدم رکھنے والا مانا جائے تو اس پر اثر کیا مرتب ہوگا؟ دوسروں کے لحاظ سے یہ شرک بن جائے گا کہ اللہ بھی ثابت قدم رکھے اور نبی علیہ السلام بھی ثابت قدم رکھے اور وہ مخلوق کا کوئی فرد بھی ثابت قدم رکھے۔ ان کی تعریف یہ اجازت نہیں دیتی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ثابت قدم رکھنے والا مانا جائے، چونکہ وہ مددگار کو معیار الوہیت مان چکے ہیں، اور جو معیار الوہیت ہے وہ مجازی نہیں ہوتا، وہ عطائی نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھو میرا رب کسی کو اللہ نہیں بنا سکتا، میرے رب کی قدرتیں کامل ہیں، مگر وہ یہ چاہے کہ میں کسی اور کو اللہ بناؤں ایسا وہ نہیں چاہتا۔ وہ ممکنات پر قدرت رکھتا ہے، اللہ دوسرا اللہ نہیں بنا سکتا، مگر اللہ مددگار بنا سکتا ہے، اللہ مشکل کشا بنا سکتا ہے، اللہ حاجت روا بنا سکتا ہے۔ اب دیکھو وہاں یہ ہے کہ تمہیں اللہ ثابت قدم رکھے گا، اور نامے پارے میں کیا ہے؟ وہاں پر سورہ انفال میں موجود ہے، خالق کائنات فرماتا اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ محبوب یاد کرو وہ وقت جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو، کس چیز کی؟ انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ، فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اب کن کو رب نے کہا؟ بولو، فرشتوں کو۔ کن کو کہا؟ اور کیا کہا؟ کہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اگر ان میں کسی کو ثابت قدم رکھنے کی صلاحیت ماننا شرک ہو تو رب کیوں فرمائے کہ تم جا کے ثابت قدم رکھو؟ رب نے تب ہی فرمایا ہے کہ ان میں صلاحیت تھی ثابت قدم رکھنے کی۔ انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اور انہوں نے ثابت قدم رکھا۔ اب جو دوسروں نے تعریف کی تھی کہ مددگار ہونا، مشکل کشا ہونا اللہ ہونا ہوتا ہے، وہ نہیں مان سکیں گے دونوں آیات کو۔ ان کی تعریف کہے کہ شرک ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ بھی ثابت قدم رکھے، فرشتے بھی ثابت قدم رکھے، ان کی تعریف ان کو اجازت نہیں دے گی، اور ہماری تعریف پر کوئی جھجک نہیں ہے۔ کیوں؟ فرشتوں کو بدر میں ثابت قدم رکھنے والا مان کے معبود تو نہیں مان لیا گیا،
ثابت قدم رکھنے والا مان کے واجب الوجود تو نہیں مان لیا گیا، وہ ثابت قدم رکھ کے پھر بھی مخلوق ہی رہے، وہ ثابت قدم رکھ کے پھر بھی اللہ کے بندے ہی رہے، وہ ثابت قدم رکھ کے معبود نہیں بن گئے، آگے نہیں رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر دیکھو سنی مسلک کی تازگی کتنی ہے اور چاندنی کتنی ہے۔ ہمیں کہیں بھی اس معاملے میں شرمندگی نہیں ہوگی کہ کہیں کوئی آیت ہمیں کہے کہ تم نے غلط مانا ہے۔ ہم نے جس میں یار الوہیت کو مانا وہ پورے قرآن کی حمایت کا اعلان کرتا ہے اور پورا قرآن اس کی حمایت کر رہا ہے، اور جنہوں نے کہا تھا نہیں ہم نے مددگار ہونے کو اللہ ہونا ماننا ہے، اب وہ بتائیں مددگار تو بنے فرشتے، تو کیا 3000 اللہ بن گئے بدر میں؟ کیا 4000 اللہ بدر میں بن گئے؟ نہیں، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ بدر میں بھی وحدہ لا شریک تھا، وہ آج بھی وحدہ لا شریک ہے۔ تو پھر تب وحدہ لا شریک مانو گے کہ جس وقت اس نظریے کو مانو جو نظریہ آج بھی فکر رضا کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے، اللہ یہ فرماتا ہے انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم جاؤ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، آگے تم جاؤ۔ تو پوچھتا ہوں میں کہ کیا وجہ ہے رب بیچ میں فرشتوں کو کیوں انوالو کر رہا ہے؟ اسے تو کوئی حاجت ہی نہیں کسی کی، اس کو کسی کے تعاون کی کوئی ضرورت ہی نہیں، وہ ہر ضرورت سے پاک، وہ ڈائریکٹ کہہ دے کون تو سب کچھ ہو جائے۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، آگے تم جا کے ثابت قدم رکھو؟ میرا رب چاہتا تو بدر کے اندر جن کافروں کو صحابہ سے اور فرشتوں سے مروایا تھا ان کو رب مکہ شریف میں گھروں میں مار دیتا، کون کہتا سب جل کے راکھ ہو جاتے، اور اگر مکہ شریف میں نہیں مارے تھے تو بدر کے رستے میں مار دیتا، بدر شریف کے رستے میں نہیں مارے تھے تو بدر میں جنگ سے پہلے مار دیتا، چلو مارے نہیں تھے ان پہ نیند طاری کر دیتا، صحابہ کو کہتا اب ان کو کاٹ لو، سو گئے ہیں تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، یا نیند طاری نہیں کی تھی جاگتے رہتے مگر اعصاب سکڑ جاتے، وہ تلوار پکڑ نہ سکتے، پکڑ سکتے تو چلا نہ سکتے، اور صحابہ آسانی سے ان کو تحت دیکھ کر دیتے، مگر اللہ نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، وہ ان کو رب نے فری ہینڈ دیا، کافر ہٹتے کٹتے صحت مند صحابہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور پھر فرشتوں کو کہا میں تمہارے ساتھ ہوں آگے تم جاؤ۔ بات سوچنے کی ہے، وہ کن کہے تو سب کچھ ہو جائے، کیوں کہتا ہے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں آگے تم جاؤ، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو؟ تو میرے رب کی مشیت اور حکمتیں ہزاروں ہیں، اور سمجھ آ رہا ہے معاملہ کہ رب کو پتا تھا قیامت تک کتنے طبقے فرقے پیدا ہونے والے ہیں جو میری توحید کی آڑ میں میرے محبوبوں کا مذاق اڑائیں گے، انکار کریں گے اور کہیں گے ہم بیچ والوں کو نہیں مانتے، ہم درمیان والوں کو نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ رب سے رابطے رکھتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے بدر کے اندر فرشتوں کو اپنے اور بندوں کے بیچ رکھ کے یہ وعدہ کر دیا کہ بتوں کو بیچ میں نہیں رکھا جاتا، اپنے بندوں کو بیچ میں رکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بیچ میں رکھا، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم آگے مدد کرو۔ اب کوئی کہے بت اور ولی ایک جیسے ہیں تو اس کی بدبختی ہے، اللہ والوں کو بتوں کو ملایا نہ جائے۔ رب نے کبھی بھی اپنے اور بندوں کے درمیان بت کو وسیلہ نہیں بنایا، بت کو مدد کا مظہر نہیں بنایا، لیکن اپنے انبیاء علیہ السلام کو، اپنے ولیوں کو، مقبولان کو، فرشتوں کو مدد کا مظہر بنایا ہے، اور یہ واضح کیا ہے جو توحید ہے ہر دور میں توحید ہے، جو شرک ہے ہر دور میں شرک ہے، کبھی بھی شرک اللہ کی طرف سے ایک گھڑی کے لیے بھی جائز قرار نہیں دیا گیا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ بدر کے میدان میں اگر توحید تھی اور یقیناً توحید تھی اللہ اور بندوں کے بیچ، اگر فرشتے رب کی مدد کا مظہر بن جائیں تو شرک نہیں ہوتا، اور 15ویں صدی میں لاہور میں
سے مدد بتوں سے مدد نہیں کروائی، بندوں سے کروائی ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا میں اس رب کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں جس کے بندے بھی بندوں کے مددگار ہوتے ہیں۔ اب فرشتے اللہ نہیں، اللہ کے بندے ہیں، بل عباد مکرمون، اللہ کی عزت والے بندے ہیں۔ اب اگر آج والی توحید ہوتی جو کچھ لوگوں کو ہر وقت ایک انجینئرڈ شرک کا خطرہ ہے، تو رب سے بڑھ کے توحید کی حفاظت کون کرنے والا ہوگا؟ اللہ کہتا آج اگر فرشتوں سے مدد کروائی تو دنیا میری توحید کو کیسے سمجھے گی؟ ان کے بقول توحید کا نقصان ہو رہا تھا کہ جب فرشتوں کو مدد کا مظہر بنایا جا رہا تھا، مگر ہمارے بقول توحید کا نقصان کوئی کر ہی نہیں سکتا، بلکہ توحید کا اظہار ہو رہا تھا کہ جب مکہ کے مشرک مار کھا کے لوٹیں گے واپس تو جا کے جمع تفریق کریں گے، کیا کھویا کیا پایا، انہیں ہوش آئے گا کہ ہم کتنے ظالم ہیں، ہم نے رب کے مقابلے میں بتوں کو رکھا ہوا ہے، یہ بت تو رب کے بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، رب کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ انہیں پتا چلے گا کہ بدر میں جب مشکل پڑی تو مسلمانوں کے رب کے بندے بھی مدد کو پہنچ گئے اور ہمارے بت بھی مدد کو نہیں پہنچے، تو یہ اللہ کے مقابلے کیسے ہو سکتے ہیں جو رب کے بندوں کا بھی مقابلہ نہ کر سکے؟ تو صحابہ کی مدد فرشتوں سے کروا کے رب ذوالجلال نے عالم کفر و شرک کو یہ پیغام دیا کہ جھوٹو تم نے جھوٹے میرے مقابلے میں رکھے ہوئے ہیں، وہ میرا مقابلہ کیا کر سکیں گے؟ وہ میرے بندوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کہ فرشتے مدد کو پہنچے، جب انہوں نے مدد کی تو عظمت توحید کا اظہار ہوا کہ ہم اس رب کو ماننے والے ہیں جس کے بندے بھی بندوں کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر چونکہ یہ موضوع بڑا طویل موضوع ہے، میں نے اس کا ابتدائیہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ ہمارے 3 عقیدہ توحید سیمینار اس موضوع پر منعقد ہو چکے ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ دلائل کو پیش کیا گیا۔ گزشتہ اپریل میں ریلوے اسٹیڈیم گڑی شاو لاہور کے اندر تقریباً 1 لاکھ انسانوں نے عقیدہ توحید سیمینار میں شرکت کی، اور اب اللہ کے فضل سے 7 اپریل کو چوتھا عقیدہ توحید سیمینار منعقد ہو رہا ہے جس میں انشاءاللہ مزید حقائق کو اجاگر کیا جائے گا، اور پہلے سیمینار کی برکت سے ہزاروں لوگ جو دل دل میں پھنسے ہوئے تھے نکل کے صراط مستقیم پہ آئے۔ عوام تو کیا، علماء جن کو فریب دیا گیا تھا توحید کے نام پر، وہ ہماری سی ڈی سن کے راہ راست پہ آئے اور آج ہمارے ساتھ تقریریں کرتے ہیں، آج ہمارے سٹیجوں کے مبلغ بنے ہوئے ہیں۔ وہ پوری لسٹ ہے علماء کرام کی جو ان کے مکاتب کے پڑھے تھے، ان کے مدارس کے فارغ التحصیل تحصیل تھے، اور عقیدہ توحید سیمینار کی برکت سے ان کو توحید کی سمجھ آئی ہے، اور اپنی زبان سے منہ بول کے کہتے ہیں کہ ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا، ہمارے اساتذہ نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہمیں توحید سمجھ آئی ہے تو ادارہ صراط مستقیم کے عقیدہ توحید سیمینار سے سمجھ آئی ہے۔ اس بنیاد پر ابھی سے آپ اس عقیدہ توحید سیمینار کی دعوت دینا شروع کر دیں۔ 7 اپریل کو انشاءاللہ لاہور میں گڑی شاو ریلوے اسٹیڈیم میں اس عقیدہ توحید سیمینار کا انعقاد ہو رہا ہے، اور وہاں مزید تفصیلات دی جائے گی۔ اور جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں روزانہ، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، جرم انہوں نے کیا، الزام ہمیں دیتے ہیں، میں نے تو 100 آیات پیش کر کے یہ واضح کیا ہے کہ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی۔ ایک ہم اہل عشق ہے، جہاں تھے وہیں رہے، وہ صفہ سے لے کر لاہور تک ہمارا انداز ایک ہے، ہمارا طریقہ ایک ہے۔ اب دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا انداز دیکھو۔ بس ایک حدیث پیش کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، بخاری شریف میں ہے، 4 مقامات پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک باپردہ خاتون چادر لے کے آ گئی اور کہنے لگی نسجتھا بجدی، محبوب یہ چادر میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے آئی ہوں۔ محبوب علیہ السلام نے چادر کو قبول کیا، اوپر اوڑی، اور اوڑھتے گئے تو چادر کا ریٹ بڑھ گیا۔ مجمع میں سے ایک صحابی اٹھے، ما احسن ھذہ، محبوب چادر کتنی خوبصورت ہے، فاقسنیھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب آپ چادر مجھے عنایت فرما دیں۔
اب میرے محبوب علیہ السلام کا دربار ایسا ہے، لبواں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بیچ تیرے پاک در کی ہے، اور میرے کریم سے در قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دوبے بہا دیے ہیں۔ چادر اتاری، منگتے کو دے دی، اب جب منگتے کو چادر دی تو گھر تشریف لے گئے، لامہ اصحابہ، باقی صحابہ نے اس چادر مانگنے والے پر اعتراض کیا کہ تم نے چادر کیوں مانگی؟ اب مانگنے والے بھی صحابی ہیں اور عام صحابی نہیں، بڑے خاص صحابی، عام صحابی بھی آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور یہ تو خاص صحابی ہیں، کون؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ بریلویت، یہ سنیت، یہ بریلی شریف میں گھڑی گئی۔ میں کہتا ہوں بریلی شریف میں گھڑی نہیں گئی، بریلی شریف میں صفہ باری پڑی گئی ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو نظریہ تھا وہ آج میرا نظریہ ہے، وہ آج اہل سنت کا نظریہ ہے کہ جس وقت صحابہ نے پوچھا چادر کیوں مانگی، وہ کہتے ہیں رجوت برکتها حين لبسها النبي صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، میں نے چادر گرمی سے بچنے کے لیے نہیں مانگی، میں نے تو نارے جہنم سے بچنے کے لیے مانگی ہے۔ صحیح بخاری شریف، رجوت برکتہا، میں نے چادر برکت کے لیے مانگی۔ برکت کہاں سے آئی؟ حین لبسها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سرکار کے بدن سے لگی، اس میں برکت آ گئی۔ لبسها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سرکار کے بدن سے لگی تو اس میں برکت آ گئی۔ فائدہ کہاں دے گی؟ کہتے ہیں جہاں کوئی نہیں دیتا۔ لعلی اکفن فیہا، جب میرے بدن سے روح نکلے گی، کتنے سال بعد بھی میں فوت ہوا، اس کی برکت کی بیٹری چارج ہی رہے گی، اس چادر کا کفن پہنانا منزل آسان ہو جائے گی۔ میں 15ویں صدی کے کسی ملنگ کی بات نہیں کر رہا، میں تو صوفہ پہ پڑھنے والے صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ قبر کی مشکل ٹالنے کے لیے کیا طریقہ استعمال کر رہے ہیں؟ بخاری شریف ہے، کہتے ہیں رجوت برکتہا، میں نے چادر برکت کے لیے مانگی۔ حین لبسها النبی، چونکہ نبی علیہ السلام کے بدن سے لگی ہے، تو لعلی اکفن فیہا، تاکہ اس امید پر کہ مجھے اس کا کفن پہنایا جائے۔ تو میں پوچھتا ہوں آج کتنا اعتزال آ گیا، کتنے بھٹک گئے لوگ رستے سے، اور کتنا افتراق انتشار آ گیا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ تم مدینہ شریف برکت لینے جاتے ہو، برکت تو اللہ کے پاس ہے، درود نہیں پڑھتے تم نماز میں اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تو برکت ان پہ نازل کر، جب برکت رب کے پاس ہے تو تم نبی کے پاس سے برکت ڈھونڈتے ہو۔ تو میں نے کہا ظالم، ہم تو نہیں بدلے، جھگڑا پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کرو۔ وہ کہتے ہیں رجوت برکتہا حین لبسها النبی، میں نے چادر نبی کی لی ہے کیونکہ بدلے نبی سے اس میں برکت آ گئی ہے۔ تو یقیناً برکتیں رب ہی دیتا ہے، مگر سرکار کو خزانوں کا مالک بنا دیا ہے۔ اب صحابی کہہ رہے ہیں کہ انہیں کیا درود ابراہیمی نہیں آتا تھا، اللہم بارک کا ترجمہ انہیں نہیں آتا تھا، انہیں پتا تھا، لیکن بتا رہے تھے لوگوں برکتیں رب دیتا ہے اور محبوب کوئی اجنبی نہیں، ان کا بدن تو سراپا برکت ہے، رحمت ہے سارے جہانوں کی، اس سے چادر لگے وہ بھی برکت بن جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں آج کے مفتیوں، ان ملاؤں کے سامنے یہ بات ہوتی کہ ایک کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بدن سے چادر لگے تو میری مشکل قبر کی حل ہو جائے گی، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں پرلے درجے کا مشرک ہے کہ رب کے فضل کو چھوڑ کے چادروں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ہم جیسے بدن سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کہاں کی یہ بگڑی ہوئی سوچ اور کہاں صحابہ کا نور ایمان۔ میں غلام حافظ الحدیث ہزارہ حدیثوں کو پیش نظر رکھ کے اعلان کر رہا ہوں کہ جس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا میں نے چادر برکت کے لیے مانگی ہے تاکہ قبر میں مجھے کام دے، تو کتنے صحابہ تھے جنہوں نے شرک کا فتویٰ لگایا تھا؟ ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ صحیح حدیث تو کیا ضعیف بھی نہیں کہ کسی نے کہا ہو کہ اے عوف کے بیٹے تیرا تو کلمہ ہی ختم ہو گیا، نکاح بیوی سے ٹوٹ گیا، پھر کلمہ پڑھو، پھر شادی کرو، پھر ایماندار بنو گے۔ کیا صحابہ سے بڑھ کے آج ان کو توحید کا پتہ چل گیا؟ صحابہ نے سنا کہ ایک انسان ہے وہ نبی علیہ السلام کی چادر کو مشکل کشا مان گیا ہے،
تو صحابہ نے شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ سہل بن سعد راوی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وصال ہوا تھا، صحابہ نے اسی چادر کا کفن پہنا کے دنیا کو بتایا تھا، اے بعد والو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا یہ عقیدہ نہیں، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بدن سے چادر لگ جائے اللہ اس چادر کو بھی برکتوں والا بنا دیتا ہے۔ اب بات سوچنے کی، لوگ زندگی اور موت کے فرق کرتے ہیں کہ بعد از وصال کا بتاؤ، قبل از وصال کی باتیں کرتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں قبر میں کتنی جانیں تھیں، قبر اس چادر میں کتنی جانیں تھیں، چادر میں کتنے دل تھے، چادر میں کتنے دیوار تھے، وہ بے جان تھی مگر جانیں جہاں کے بدن سے لگی تھی تو اس کو شان کیا ملی تھی، بیٹری اس کی چارج ہو گئی، اور بیٹری چارج ہونے میں مہینے کتنے لگے، ارے مہینے تو کیا ہفتہ بھی نہیں لگا، ہفتہ تو کیا پورا دن بھی نہیں لگا، دن تو کیا پورا گھنٹہ بھی نہیں لگا، ایک لمحے میں چادر آئی ہے، دوسرے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے زیب تن فرمائی ہے، تیسرے میں منگتے نے مانگی ہے، چوتھے میں عطا فرمائی ہے، پھر بھی مشکل کشائی ہے، اور حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے، اس لیے ہی میں نے تمہیں پڑھ کے سنائی ہے کہ اس کے ماننے میں بلائی ہی بلائی ہے اور اس کے انکار میں رسوائی ہی رسوائی ہے، لو دیکھو سنتے ہی سنی کے چہرے پہ بہار آئی ہے۔ ہم نے کھڑا نہیں، یہ تو صحابہ سے بالواسطہ پڑا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی علیہ السلام کے بدن سے لگی ہوئی چادر کو مشکل کشا سمجھ گئے ہیں، کہ انہیں توحید کا پتہ نہیں تھا؟ یا صحابہ بتاتے جو مجمع میں بیٹھے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم فضل خدا کو چھوڑ کے چادروں کے پیچھے پڑ گئے ہو، تمہیں تمہارا رب پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں رہا، کوئی توکل ہی نہیں رہا، اور چادریں مانگتے پھرتے ہو قبر کی مشکل حل کروانے کے لیے؟ نہیں، سب کا یقین تھا کہ فضل خدا محبوب کے بدن سے لگی ہوئی چادر سے بھی مل جائے گا، اور بریلی کے تاجدار نے مسئلہ حل کیا، کیوں چادر مانگی؟ کہنے لگے لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یاد رکھیں یہ اس مسلک کی برکت ہے کہ دوسرے طبقے والے 9 سال پڑھائیں، 8 پڑھائیں، 10 پڑھائیں، ان کا فارغ التحصیل چوک میں کھڑا ہو تو ابو اندھیرا محسوس ہوتا ہے، اور ہمارے جلسے میں بیٹھ کے اٹھ جائے تو ممتاز قادری بن جاتا ہے۔ یہ برکت ہے اس شجر اہل سنت کی کہ اس درخت پہ کڑوا پھل لگتے ہی نہیں، اس پہ میٹھا پھل لگتا ہے۔ اب دیکھو 15ویں صدی تھی، کچھ اسلام کے ٹھیکیداروں نے اور جیکٹوں کے بیوپاریوں نے اسلام کے تعارف کو نقصان پہنچایا، جبہ و دستار کو نقصان پہنچایا، برقعے کے وقار کو نقصان پہنچایا، اور فساد کو جہاد کہہ رہے تھے، شرارت کو شریعت کہہ رہے تھے، اور امریکہ جیسے بدبخت اسلام پر توانے تان دراز کر رہے تھے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اتنے میں ہماری صفوں سے ممتاز حسین قادری باہر نکلا، اس نے ایک گستاخ کو واسل جہنم کر کے دنیا کو پیغام دیا، دہشت گردار ہوتا ہے، مجاہدار ہوتا ہے، دہشت گرد چہرہ چھپا کے مارتا ہے، مجاہد چہرہ دکھا کے مارتا ہے۔ آج اس شخص کا نام ملت کی عظمت کی دلیل بن گیا ہے۔ 15ویں صدی میں ایسا عشق کہ کسی کو محبوب کے نام کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ ہو، 3 ماہ کا بیٹا یاد نہ ہو، کسی کو اپنے بوڑھے والدین کا خیال نہ ہو، کسی کو زندگی کے آرام و سکون کا خیال نہ ہو، اور کوئی بجلی کے جھٹکوں کے لیے اور موت کے پھندے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر ماننا پڑے گا امت آج بھی بانج نہیں ہے، آج بھی فصلیں پکتی ہیں جذبات کی، آج بھی نظریات کے گلشن ہرے بھرے ہیں، اور جب ڈیتھ سینٹینس سنتا ہے وہ انسان موت کا فیصلہ تو غش کھا کے زمین پہ نہیں گرتا، فیصلہ سنانے والا کانپتا ہے اور سننے والا مسکرا کے پوچھتا ہے جو سزائے موت مجھے دے رہے ہو کیا اس فیصلے پہ شام تک عمل بھی ہو جائے گا یا نہیں؟
ہم بلا وجہ اس شخص کا نام خطبوں میں نہیں لیتے، اس کا کردار ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ دور صحابہ کی یاد تازہ ہو گئی، کیسا عظیم انسان ہے۔ 4 جنوری 2011 سے پہلے تم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، اب اسے کوئی بھولتا نہیں ہے۔ پہلے صرف خاندان کا پیارا تھا، اب ہر صاحب ایمان کا پیارا ہے۔ پہلے صرف امی کا پیارا تھا، اب پوری امت کی آنکھ کا تارا ہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ یہ سارا فیض ہے میرے نبی علیہ السلام کے عشق کا۔ ایک جمپ عشق کا اسے کہاں سے کہاں تک لے گیا۔ مجھ جیسے خطیبوں کی ہزاروں تقریریں امریکہ کو ناموس رسالت کا میسج اس انداز میں نہیں دے سکیں جس انداز میں ممتاز قادری کی ایک گولی نے دے دیا ہے۔ کس بنیاد پر؟ آج ان کا نام بھی لو، کچھ لوگوں کو جراثیم وائرس آ گیا ہے ان میں، امریکی وائرس، وہ ممتاز قادری کے نام سے ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، بلکہ دعا مانگی جائے تو ان پر ضرب پڑتی ہے کہ دعا کیوں مانگی جا رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ ممتاز قادری سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی بچپن کا دوست نہیں۔ اقبال کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ دل بمحبوب حجازی بستائیں، زین سبب با یک دیگر پیوستائیں، کہ جو ہمارے محبوب ہیں وہی ان کے بھی محبوب ہے۔ اس واسطے میں تو کہتا ہوں ہر عاشق رسول کا دلدار قادری، اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری، عہد رواں کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے پیکرے کردار قادری، صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا، اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری۔ جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی دربار قادری۔ میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو، اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری، ہم توڑ دیں گے جیل کی دیوار آپ ہی، اب بن گیا ہے جذبوں کا سالار قادری، جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری۔ ہم نے شکوک و شبہات جن لوگوں نے پیش کیے تھے 26 اکتوبر کو عشق رسول علیہ السلام سیمینار میں منہ توڑ جواب دیا۔ اتنے مہینے گزر گئے ہیں، ہماری کسی دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، اللہ کے فضل سے ہماری کسی دلیل کا جواب نہیں آ سکتا۔ اس واسطے اب کوئی بہانے نہ بنا، ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا۔ جس نے روشنی لینی ہے وہ سنے اس سیمینار کو اور اپنے شکوک و شبہات کو دور کرے۔ میں تو علل اعلان کہتا ہوں آج بھی امت کا سینہ عشق سے خوشحال ہے، آج بھی اس پہ گواہ غازی کا پورا سال ہے۔ مرحبا ملت کے غازی، کیا ہے تیرا حوصلہ جس سے باطل کے ایوانوں پہ ہے طاری زلزلہ۔ اے حسینی قافلے کے شیر دل سہلے جوان، تو نے کئی بہروپیوں کو کر دیا عبرت نشان۔ لمحہ لمحہ آج تیرے عہد کا ذیشان ہے، بچہ بچہ آج تیرے نام پہ قربان ہے۔ شیر آصف سے کہیں اونچی تیری پرواز ہے، نام بھی ممتاز تیرا، کام بھی ممتاز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔